میں آپ تمام اشخاص کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پر ٹائم دیا ہے اور مجھے پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرنے کی اجازت لینے کا بھی کہا گیا ہے، تو میں ڈاکٹر شمون صاحب سے اجازت لوں گا اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے۔ آپ تمام جو کھڑے ہوئے ہیں میں چاہوں گا کہ اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں، تو ہم تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمام جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور ہماری سروسز آپ کو آپ کی ٹیبلز پہ انشاءاللہ مل جائیں گی۔ آپ تمام نشستوں پہ بیٹھیں انشاءاللہ۔ مختصر دوران کا یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، تلاوت کلام پاک سے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو تلاوت کلام پاک ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ حمد بھی پڑھیں گے اور نعت کا بھی ایک شعر پڑھیں گے، تو سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے شعر میں پڑھوں گا تو اس میں کلمہ پاک بھی ہیں، تو وہ بھی آپ بھی اپنی اپنی آوازوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، قمری کس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ ہم نعت کا بھی ایک شعر شامل کر لیتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے کلمہ پاک میں اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا، تو ہماری بھی محفل کو برکت حاصل کرنے کے لیے ہم بھی نعت کا شعر انشاءاللہ ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں سنائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لولگی ہے، یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا. بہت بہت شکریہ. آپ تمام کی آمد کا بھی میں ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں. فاؤنڈیشن اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن کی جانب سے پھر ایک بڑی اچیومنٹ الحمدللہ کہ ایک نیا گھر جو ہے وہ فیز 1 پہ ہم نے کمپلیٹ کیا. ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے فاؤنڈیشن اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن کے لیے. میں اپنا تعارف کرواتا چلوں. میرا نام عبدالباسط جاکوانی ہے اور میں فاؤنڈیشن اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن سے پچھلے 3.5 سال سے جڑا ہوا ہوں اور یہیں سے میں نے اپنا سفر شروع کیا اور الحمدللہ ان کے ساتھ ہوں اور بڑا فخر بھی محسوس ہوتا ہے. اور میں کئی ایسے ماشاءاللہ بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے شارٹ ٹائم پہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور کافی بڑے بڑے نام ہیں اور سب کا اگر نام لینے جاؤں گا تو آپ کا جو ہے وہ وقت جو ہے وہ کافی ضائع ہوگا. تو ان تمام وی آئی پی گیسٹ میں سے کچھ خاص کے بھی مجھے نام دیے گئے ہیں کہ جن کو میں اس نشست کے لیے بلاؤں اور وہ کچھ دعائے الفاظ ہمارے لیے وہ ضرور کہیں. بس اس جو پروگرام کا عنوان ہے وہ یہی ہے کہ وہ کچھ ہمارے لیے نیک تمنائیں رکھیں اور کچھ نیک دعاؤں سے ہم تمام کو نوازیں. تو میں 1 بائی 1 نام لوں گا. میں چاہوں گا کہ وہ آ کے ان نشستوں پہ بیٹھیں. پہلے جو مجھے نام دیا گیا ہے وہ فیصل انوار صاحب کا دیا گیا ہے. وہ آ جائیں اور اپنی نشست پہ یہاں پر تشریف رکھیں. فیصل انوار صاحب کو میں کہوں گا کہ آپ آئیں. بڑا مشکور ہوں گا سر میں آپ کا. اور اس کے بعد ڈاکٹر شکیل صاحب کو بھی میں چاہوں گا کہ وہ آئیں اور ان سے بھی بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں کیونکہ فاؤنڈیشن سے کنسٹرکشن 3 مہینے پہلے مولا چھٹو کے میں ایک ساتھ میں تھے تو یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا تھا. اور ان کے ساتھ ساتھ میں بلانا چاہوں گا میرے ہر دل عزیز ڈاکٹر ملاد صاحب. وہ بھی میرے ساتھ آئیں یہاں پر تشریف رکھیں سر. یہ ابھی ہی 2 دن پہلے USA سے آئے ہیں تو ان کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہے. آپ تمام کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہے. اور اس کے ساتھ ڈاکٹر جلیل صاحب کا بھی جو ہے وہ نام دیا گیا ہے. میں چاہوں گا سر آپ بھی تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ سر. ہمارے خاص جو میں نے تو خیر ان کو پہلے بھی دیکھا لیکن جو ویڈیو ایڈٹ ہوتی رہی ہمارے آفس میں تو ان کو میں نے بہت زیادہ دیکھا. ڈاکٹر شمون صاحب کو میں چاہوں گا سر آپ بھی تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ سر. اور آخر میں ایک مزید اسپیشل گیسٹ کو میں انوائٹ کرنا چاہوں گا ہمارے ہر دل عزیز خورشید صاحب. سر آپ بھی تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ. کلیپنگ ہونی چاہیے ان تمام کے لیے. ایک بار پھر آپ تمام کی آمد کا میں مشکور ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہاں اس محفل میں جو کنسٹرکشن کمپنی ابھی جس نے یہ گھر بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. اور یقیناً سب لوگ چاہتے بھی ہیں کہ کامیابی کی دعا کی جائے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ دنیا میں جو ہم لوگ آئے ہیں تو ہر انسان یہ جانتا ہے, خاص طور سے مسلمان تو یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا. میں تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا پہلے کیونکہ کامیابی کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. لیکن کیا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس لیے پیدا کیا؟ تو خالق حقیقی نے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اس لیے ہی پیدا کیا کہ وہ اس کی بندگی کریں. بندگی کا مطلب غلامی ہے اور وہ 24 گھنٹے کی ہے, 24/7, نوکری نہیں ہے. تو جب ہم کوئی کام کر رہے ہوں, کوئی بزنس کر رہے ہوں یا کوئی بھی کام کر رہے ہوں, اس کو بھی اگر اللہ کی بندگی کے تابع رکھا جائے تو وہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے بزنس کرتے ہوئے, تو یہی بزنس ایک دنیا میں بھی ترقی کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی
ترقی کا باعث بنے گا. تو میری دعا ہے، اور میں نے ابھی جو سورۃ العصر ابتدا میں پڑھی، تلاوت کی، یہ اگر اس کا ہم ترجمہ اسپیڈ سے گزر جائیں اس سے، اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی جس کو ہم تیزی سے گزرتا ہوا، جو کہ یہ دنیا کا وقت ہے. اور یہ دنیا کی حیثیت ایسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ ایک سوئی کو کسی دریا میں ڈالو اور اس کو نکالو تو اس کے ساتھ جو پانی لگ کر آ گیا یہ دنیا ہے، اور جو نیچے رہ گیا وہ آخرت ہے. تو اس کا کوئی آپس میں تقابل نہیں ہے. تو اگر ہم دنیا کی کامیابی کے لیے اتنی تک و دو کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا، جو کہ ابدی ہے، ختم نہیں ہونے والی ہے، اہم ترین ہے. تو بہرحال والعصر، تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، تمام انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی وصیت کی، اور وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی. تو جب دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف ہم دیکھیں گے، تھوڑا سا اس کا تقابل میں کر رہا ہوں، بات تھوڑی سی طویل ہو گئی. کامیابی کے حوالے سے ہم جو بھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ اس میں ترقی کریں، لیکن کیا اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی پیسے سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں. اگر یہ سب چیزیں کامیابی کی دلیل ہوتی تو قارون اور فرعون یہ بہت کامیاب لوگ تھے. لیکن کامیاب تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے پاس رہنے کو ایک جھوپڑی بھی نہیں تھی. اللہ کی نظر میں جو لوگ کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عمل کو کرنے کی توفیق دے اور اپنی زندگی کے تمام اعمال اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق کریں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی توحید کے اسبات اور شرک کے اجتناب کے ساتھ مانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو اس ایمان و تسلیم اور ایقان و تصدیق کا لازمی اور منطقی تقاضا یہی ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ملے وہ سر آنکھوں پر، یعنی گردن نہادن اور سر تسلیم خم کر دینا. تو جو کام بھی دنیا میں ہم کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق کریں. میں نے کافی وقت لے لیا آپ لوگوں کا، جزاک اللہ خیرن جزا، وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر شکیل اختر ہے اور میں ناک کان حلق کے شعبے سے. میں کوئی مبلغ بھی نہیں ہوں اور مقرر بھی نہیں ہوں، اس لیے سیدھی سی بات کروں گا. ہم اس وقت ایک گھر کی ہاؤس وارمنگ یا ایک آغاز کے سلسلے میں آئے ہوئے. یہ دنیا میں انسان کو رہنے کے لیے جو تمام چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ خواہش ایک چھت کی ہوتی ہے، ایک گھر کی ہوتی ہے. اور جو لوگ اس خواہشوں کو پورا کرنے میں معاون ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بڑی خدمت کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے فاؤنڈیشن اسٹیٹ نے بھی بہت سارے لوگوں کو کے بہت سارے خواب پورے کیے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ خوشگوار ترین خواب ہے جو کہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے اور نظر آ رہا ہے. فاؤنڈیشن اسٹیٹ کو جو جتنے وقت میں جانتا ہوں، وہ صرف بہت اچھی بات ان کے اندر یہ نظر آئی کہ یہ صرف اس طریقے کے مکان بنا کر کے نہیں دیتے، بلکہ یہ گھر بھی فراہم کرتے ہیں. ان کے جو لوگ ہیں وہ ایک فیملی ممبرز کی طرح ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ان کے جو کابرین ہیں، جو چلا رہے ہیں، فراز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان میں سب سے زیادہ کہ یہ جاب مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک گھر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ دراصل ایک گھر نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سارے گھر انہوں نے قائم کیے ہیں.
تو ہمیں جو ہے وہ صرف اس گھر کی رہنمائی نہیں ہے بلکہ بہت سارے گھروں کی رہنمائی کریں. تو اس کے پس منظر میں جو تمام گھر ہیں ہمیں اس کے لیے بھی تعاون کرنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے بھی پھلنے پھولنے کی دعا کرنا چاہیے. اس گھر کے حصول کے لیے ہر انسان اور ہر لوگ جتنی محنت کرتے ہیں ویسا ہی ایک گھر جو ہمارا دائمی گھر ہے اس کے بھی آرائش، اس کے اندر بھی آرام کے لیے ہمیں تگ و دو کرنا چاہیے. جیسے فیصل بھائی نے ابھی تمام باتیں کہیں تو ہمیں اس گھر کے ساتھ ساتھ اس گھر کی بھی تقریر کرنی چاہیے. اللہ پاک جو ہے وہ فاؤنڈیشن اسٹیٹ کو اور ان کے جو کابرین ہیں ان کو جو ہے اس قسم کی چیزوں کو کرنے کی ہمت و توفیق دے. اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ یہ ایک گھر کے ساتھ جتنے گھر جوڑتے ہیں یہ اللہ میاں اس میں اور وسعت عنایت فرما دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے آپ لوگ جو جلدی کھانا کھانے کے عادی ہیں وہ ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ جلد سے جلد نمٹے سلسلہ. اور اگر ہم سب نے 15 منٹ لیے تو پھر 12 بجے ہم صبح کا انشاءاللہ ناشتہ کریں گے. تو میں بالکل آپ کے اور کھانے کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا. اور ماشاءاللہ جو باتیں ہمارے فیصل بھائی نے اور ڈاکٹر صاحب نے کر دی میرا خیال ہے وہ کافی مدلل ہیں. فراز سے فاؤنڈیشن اسٹیٹ سے الحمدللہ 11-12 سال سے تعلق ہے. اللہ جنت نصیب کرے. شہباز بھائی ہوتے تھے، ارشد شہباز، ان سے بہت ہی قریبی دوستی تھی. اس زمانے میں فراز صاحب جو تھے وہ بڑے ینگ سے ایک نوجوان ہوتے تھے تو ہم پتہ بھی نہیں تھا ہمیں فراز صاحب اتنی جلدی بڑے ہو جائیں گے اور سب چیزیں سنبھال لیں گے. فاؤنڈیشن اسٹیٹ کی سب سے جو بات کی ڈاکٹر صاحب نے وہ بالکل صحیح ہے. اصل میں انسان خوشی میں تو ہو سکتا ہے آپ یاد نہ رکھیں کسی کو، لیکن کچھ مواقع ایسے آتے ہیں اور جب ہم جیسے لوگ جو باہر رہ رہے ہوتے ہیں 7,000 میل دور اور ان کی فیملی کے ساتھ یہاں پہ کچھ ہو جائے اور پھر آپ کہیں کہ بھائی میں کس کو کال کروں، اور آپ کے ذہن میں جو شروع کے جو 3 ٹاپ لوگ آئیں جن پہ آپ کہیں کہ وہ ہوں گے وہاں پہ موجود، تو اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ایک نام فراز کا میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن پچھلے 2-2.5 سال میں کچھ ایسے مسائل زندگی کے ساتھ آئے، فیملی کی ضروریات کی، کووڈ کی وجہ سے کچھ ہوا فیملی میں، تو بہت کچھ ہوا. اور فراز جو تھے وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے. وہ اس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں دامے درمے قدمے سخنے کی مثال پہ. جہاں تک اس گھر کا تعلق ہے مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں، اور جو میرے لیفٹ سائڈ پہ جو حضرت تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شمون صاحب، ان سے دوستی ہماری جو ہے وہ ہوئی فراز صاحب کی وجہ سے. اور یہ سب سے دیکھیں کسی بھی انسان کا، ابھی بات ہو رہی تھی ہماری ٹیبل پہ، بھائی صاحب بات کر رہے تھے، بیچ میں رہ گئی، کہ کسی بھی انسان کا ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو کر رہا ہے وہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے جو اس کے قریب و جوار کے لوگ ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس شخص کا کریکٹر کیسا ہے. اور الحمدللہ یہ جو بڑی تقویت ملی یہاں آ کے کہ جو لوگ نظر آئے جن سے ابھی تھوڑی سی ملاقات رہی تو لگا کہ ایک اسپارک موجود ہے سب کے اندر، تو ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اس پہ ذرا میں ریلیٹ کر دوں. ذرا فیصل بھائی نے جو کہا سورہ عصر پڑھی تھی، اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کلام اتارے جس طرح. تو اگر جو بھی تھوڑے لوگ آپ عربی سے واقف ہیں تو وہ اگر ترتیب الفاظ پہ غور کریں تو سورہ عصر جو پڑھی اس میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے کہ حق کی بات کریں اور صبر کریں. یہی ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا. اللہ میاں یہ بھی کہہ سکتے تھے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، صبر کرو اور حق کی بات کرو. تو کیوں ہوا، اس کی بھی ایک بہت تفاسیر موجود ہیں. آپ جب بھی حق کی بات کریں گے تو صبر محض آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے وہ حسین ہوں، چاہے وہ علی ہوں، چاہے وہ ابو بکر ہوں، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے اوپر پتھر برس رہے ہوں طائف میں. یہ صبر کرنا پڑے گا. یہ ہمارے منہج میں ہمیں ملتا ہے. تو اس لیے جو مشکلات آئیں اس کو اگر ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم وہ چیز چینج کریں جو ہمارے کنٹرول میں ہے. ہماری جو بہت سی محفلیں ہوتی ہیں اس میں ڈرائنگ روم ڈسکشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ میکسیمم یہ ہوتی ہیں کہ فلاں یہ کر رہا ہے اور فلاں چیز یہ نہیں ہو رہی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہم کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اگر آپ 2021 اکتوبر میں، اور یہ آپ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک چھوٹا سا آپ کو مشورہ تو کیا جو میں کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں.
آپ بتائیے کہ 2021 کے اکتوبر میں آپ ایز اے انٹلیکچوئل اپنی لرننگ، اپنی زندگی کے فیصلوں کی بنیاد پر جہاں آپ کھڑے ہیں، آپ 2022 کے اکتوبر میں اپنے آپ کو اسس کیجیے گا، جو کہ کارپوریٹ سے لوگ متعلق ہیں یا اپنے ہاسپٹل سے بھی ہیں، ان کو اس کو کہتے ہیں گول اورینٹیڈ، رائٹ؟ آپ کے گولز ہوتے ہیں جو آپ کو اچیو کرنے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا اگر آپ وہیں پہ کھڑے ہیں تو آپ فیلئر ہیں. اگر آپ نے اس چیز کو، کسی بھی ایک چیز کو بھی اگر آپ نے انکریمنٹل کیا اور اس چیز کو اب آپ کا اس میں آ گیا کہ آپ چاہیں گے کہ آپ نے جو وہ تھا نا کہ ایک ران جو تھی وہ بچ گئی تھی اور سارا بکرا دے دیا تھا، بلکہ شولڈر تھا میرے خیال ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ بچا، تو انہوں نے کہا کہ شولڈر بچا، تو انہوں نے کہا نہیں یہی نہیں بچا، باقی سب بچ گیا. تو اس گھر کے یا اس طرح کے جو گھر بن رہے ہیں جس میں فراز انوالو ہیں اور خاص طور پہ شمون صاحب انوالو ہیں، یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور بڑے کم ہوتے ہیں جو لوگ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شمون بھائی سے کوئی اتنی لمبی چوڑی ملاقات ہماری نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے اس کا کیا، اس کے پیچھے مقصد ہے. اس سے جو انکم آتی ہے وہ ڈائیورسیفائی ہوتی ہے اور کہاں کہاں جاتی ہے اور کتنے لوگوں کے کام آتی ہے، وہ چیز امپورٹنٹ ہے. تو ہم ڈیفینیٹلی نہیں ہے کہ ہم سبھی کوئی اربوں روپے کا گھر بنا کے جو ہے وہ شروع ہو جائیں. یہ کام ہر آدمی کا اپنا کام ہے. جب خالد بن ولید کا کام تھا وہ انہوں نے کیا، جو ابو ہریرہ کا کام تھا اس سے ہم اب تک مستفید ہو رہے ہیں جو احادیث تھی. تو ہم دیکھیں کہ ہماری کیپیبلٹیز کیا ہیں اور ہم وہ کام جو ہے کر ڈالیں. تو مجھے کچھ نہیں کہا گیا تھا، پہلے سے کوئی پریپ نہیں کیا گیا تھا، یہ ٹیبل پر ڈسکشن ہوئی تھی، وہ میں نے آگے بڑھا دیا آپ کو. تو جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور آپ لوگوں کے دلوں کو انشراح دے، تو آپ اس چیز کو سمجھیں اور ہم بھی سمجھیں. اور ہم کوشش کریں کہ جب ہم، کیونکہ جو ہماری ایوریج ایج ہے وہ 65، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اس سے زیادہ ایوریج ہماری نکلتی نہیں ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے، تو اس کی تیاری کیسے کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے کیا. ابھی ٹیبل پہ یہ صاحب نے پوچھا کہ ایک عام آدمی جو امی ہے تو جو بھی کہتے ہیں جاہل ہے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل عید میلاد النبی تھا، ان کے متوالے ہیں وہ بھی امی تھے، مگر اللہ نے ان کو چننے کی وجہ صرف دو تھی کہ وہ امین تھے اور صادق تھے. تو اگر اسلام پہ آنا ہے اور امی بننا ہے اور ان کے متوالے بننا ہے تو 40 سال کی محنت تھی امین اور صادق کی. کفار ہر چیز کو ڈینائی کر رہے تھے. اقرا بسم ربک الذی خلق، مگر امین اور صادق پہ نہیں کر رہے تھے. تو اگر اسلام میں انٹر ہونا ہے، انسان بننا ہے، تو انسان کی پہلی اور دوسری کوالٹی ہے ہی امین اور صادق. اس کے لیے پڑھنا اور عقل لگانا یا حکمت یا فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر امی بہت آسانی سے امین بھی ہو سکتا ہے اور صادق بھی ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ بہتر سنت ہے ہی نہیں. تو کتاب اوپن ہو رہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو ہم لوگ ماشاءاللہ سے نماز پڑھتے ہیں. تو متوالے ہیں، مداح ہیں، کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم صاحب کی. تو باتیں تو ہوتی رہیں گی. تو سب سے پہلے سب لوگ ہاتھ اپنے اٹھا کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. برزخ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو، جس کی کچھ ایک کتاب میرے پاس بھی ہے کہ سورہ عصر کیا ہے، نیکی کیا ہے، آیت البر کیا ہے، حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اقبال کون تھے، شمس تبریز کون تھے، رومی کون تھے، عطار کون تھے. تو سب ماشاءاللہ سے انہوں نے ہم لوگوں کو دیا. جیسے ابھی بھی متوالے ہیں، 14 سال کے بعد بھی دل میں گہرائی ایمان اور تعظیم کے ساتھ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتے ہیں، مگر دل خراب ہو گئے. دل کے اندر گندگی جمع ہو گئی ہے، زنگ آلود ہو گئے ہیں. رمضان میں اس کو کلین نہیں کر پاتے. تو بہت آسان ہے کہ واپس قرآن پہ چلے گئے. اسرار احمد صاحب کا جو اصل جو وسعت ہے نا، جو کہتے ہیں کہ اصل خزانہ ہے قرآن اور قرآن. تو ان کی بہت ساری کتابوں میں 5 باتیں ہیں کہ قرآن کا، مسلمان پہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ، قرآن کا انسان پر حق کیا ہے.
قرآن کا انسان پر حق کیا ہے؟ تو 5 باتیں کہ قرآن کو ایمان رکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا، ایمان آ گیا۔ آیا کیسے؟ قرآن کے ذریعے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، بتایا کہ پڑھو اللہ کے نام سے۔ تو اہم ترین چیز ہے اللہ کو، رحمان کو، رحیم کو دل میں ڈال دیں۔ بنایا کس سے؟ علق سے بنایا۔ تو علق ہے کیا؟ علق ہے ایک چیز جس کو کہتے ہیں لیچ، تو عربی زبان میں اس کو لیچ کہتے ہیں، کہ جب اسپرم اور اووم مل جاتے ہیں اور جا کے رحم، مادر رحم میں چپک جاتا ہے تو علق ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے بنایا کیسے انسان کو؟ کہ علق سے، کہ ایک گندی پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ خصیم و مبین نہ ہو۔ سورہ یاسین کہتی ہے اولم یر الانسان ان من نطفۃ وَإِذَا خصیم و مبین، کہ ہم نے تم کو ایک نطفے سے بنایا ہے، تم خصیم و مبین کیوں اتراتے ہو، کیوں اکڑتے ہو؟ کیا زمین کو کھا جاؤ گے، کیا پہاڑ کو کھا جاؤ گے؟ تو پہلا حق ہے قرآن کا کہ قرآن کیوں پڑھیں؟ کہ قرآن ایمان دیتا ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے اور دل کی گہرائی میں قرآن چلا جائے۔ دوسرا حق ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ ماشاء اللہ فیضل بھائی نے پڑھا ماشاء اللہ سے، تو اس کی تجوید سے پڑھنا چاہیے، کہ تھوڑا اگر نہیں پڑھا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل سے دوبارہ سے ریویژن کرواتے تھے۔ یہ نہیں کہ گھر میں 40 سال سے غلط ہی پڑھے جا رہے ہیں۔ اگر سنت کے ہیں متوالی تو سنت پر عمل کریں گے نا، کہ پروفٹ خود کرتے تھے۔ جن کو پڑھایا نہیں گیا، علامہ بالقلم نہیں کیا، جو پہلی وحی ہے نا اس میں تھا علامہ بالقلم، تو وہ علامہ بالقلم ہمارے لیے آیا۔ پروفٹ تو امید تھے ان کے لیے، تو فرشتوں نے ان کو پڑھا دیا۔ اگر ہماری جنریشن کو پروفٹ نے بتایا کہ بیسٹ جنریشن کیوں ہے، کہ نہ پروفٹ تھے نہ صحابہ تھے، ہم تو ان کی لکھی ہوئی چیز پہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم سب سے خوبصورت جنریشن ہے حدیث کے حساب سے، مگر اس کو پڑھنا پڑے گا۔ تو دوسرا ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ تیسرا حق ہے کہ جو پڑھیں اس پر فکر، تدبر، تذکر اور تدبر کریں، کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے۔ تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا، تمہارا جانور اپنے لیے سوچتا ہے، انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے۔ تو ماشاءاللہ فراز بھائی اینڈ فاؤنڈیشن اسٹیٹ یہی کر رہی ہے کہ جانور نہیں، وہ انسان ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگوں کا بھلا کر رہی ہے، گھر بنا رہی ہے، چاہے وہ جو بھی بزنس ہے، تو وہ ہمارے کیپٹل ورلڈ میں کہتے ہیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ، ROI۔ تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہمیں اصل میں تو کرنا چاہیے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کہ ہم نے تم کو بنایا ہے فلاح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے نا، صالحہ مینس کیا عمل کیا جائے، کس طرح سے فلاح پائیں، تو کہہ دیا قد افلح من تزکیٰ، تزکیہ کریں۔ تو تزکیہ کیسے کریں؟ تزکیہ کہتے ہیں کہ درخت میں کٹائی چھٹائی ہوتی ہے نا، ڈیڈ لیوز کو نکال دیا جاتا ہے، تو اپنے دل میں جو خرابیاں آتی جاتی ہیں ان کو نکالیں گے، پاکی کریں گے۔ اسی لیے کہا پاکی بہت امپورٹنٹ، نماز پڑھیں گے طہارت ہے، طہارت نہیں کریں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی، گندے جسم سے گندے کپڑے سے نہیں ہو سکتی۔ تو قد افلاح، فلاح ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو پاک ہیں۔ اور بہترین طریقہ پاکی کا کیا ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو یہ سورہ اعلیٰ کی آخری 3 آیتوں میں ہے، کہتے ہیں کہ شام میں جب وطر پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی اس میں سنت میں ہے کہ پہلی صورت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، دوسری میں سورہ کافرون، تیسری میں سورہ اخلاص۔ تو فوراً ہی کہہ دیا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا وللآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ یہ دنیا نہیں ہے اصل، یہ تو ایک ٹرین ہے جو چلی جا رہی ہے جس میں بیٹھے ہیں، کچھ بیگیج بنایا ہے، اصل تو ابقا آخر کی دنیا ہے۔ تو اس کے لیے کیا بیگیج لے کے جائیں گے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، سورہ قاریہ کی 3 آیت، کہ آپ کے پاس کیا ہے پولیس رات پہ سامان لے کے جانے کا۔ تو فراز بھائی ماشاءاللہ، شہباز بھائی کو یاد کر لیتے ماشاءاللہ۔ تو ہم لوگوں نے بڑا ویژن رکھا تھا، تو ایک کیا کریں گے کہ ایک اسکول کھولیں گے۔ تو ماشاءاللہ فراز بھائی، کچھ لوگ جہاں بیٹھے ہیں سب ایک اسرار صاحب کے متوالے ہیں، مداح ہیں، کیونکہ ان کی قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اورنگی ٹاؤن میں ہم لوگ انشاءاللہ اسکول کھولیں۔
تو آپ سب لوگوں سے ہوا ہے کہ دعائیں کریں کہ اس میں خیر ہو، برکت ہو، اور شیطان ایول جتنی آیت ہیں نا، کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ ان کی حسد بہت ہے. حسد کیا ہے؟ 2 وولز کی اسٹوری ہے. ضرور گوگل کریں اور اس میں ڈالیں 2 وولز. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو انسان کو بنایا ہے قد افلح من زکاہا. کس طرح سے؟ مین سورہ شمس، قد افلح من زکاہا وقد خاب من. کون لوگ ہیں جو زکا پاک ہو جائیں گے اور کون لوگ ہیں جو مٹی میں دھس جائیں گے. تو انہوں نے دونوں فوراً پھر سورہ اللیل میں بتا دیا وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. کون لوگ ہیں جو زکا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ آتا ہیں. آتا مینس دیتے ہیں. ماشاء اللہ سے فراز بھائی فاؤنڈیشن اسٹیٹ اس کام میں کام کرتی ہے. تو ہم لوگوں کو بھی دینے والا بن جانا چاہیے رادر کہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ چھیننے لگ جائیں. یعنی ہمارا ذہن ہے وہ شیطان ہے. جو دوسرا ولف ہے نا، اس کا ہے ہی کام لینا، چھیننا، تکبر کرنا، ڈاؤٹ کرنا، یقین نہ کرنا. محبت، ایثار، کمی، جس کہتے ہیں ضرورت اور نمائش. کبھی ہم لوگ بات کریں گے کہ پرانے زمانے میں لوگ ضرورت میں رہتے تھے. تو ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا، گھر، کپڑا. اس کے بعد آ گیا سہولت. سہولت کیا ہو گئی؟ پانی ذرا صاف ستھرا ہو جائے، اے سی آ جائے، ایک گاڑی آ جائے گھوڑے کی جگہ پہ. پھر سہولت آسائش میں تبدیل ہو گئی اور آسائشیں آ گئی. اس کے بعد زیبائش ہو گئی اور اب ہم سب لوگ نمائش میں لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یہ ضرورت ہے، اس کی تگ و دو میں بھاگ رہے ہیں بہت تیز. تو رک جائیں، کیونکہ بل تؤثرون الحیات الدنیا وللآخرۃ خیر وابقیٰ. اپنے آخرت کے لیے بچا لیں. تو دینے والے بن جائیں، جیسے فاؤنڈیشن اسٹیٹ دیتی ہے. نظر تو آتا ہے کہ بہت بڑی دکان ہے یہ وہ، مگر پیچھے بہت سارے کام جو ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ عام لوگوں کو نہیں پتا. اگر صدیقین ہونا ہے، قد افلح من زکاہا ہونا ہے کہ فلاح پا جائیں، آخری پل صراط میں تیزی سے نکل جائیں. جتنی روشنی نظر آ رہی ہے نا، تو اسرار صاحب کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے پاس سرچ لائٹ ایسی ہوگی کہ وہ مکے سے عدن کی طرف نظر آئے گی. تو پل صراط جو دھاگے کی طرح ہوگا وہ تو ان کے لیے فٹ بال کا فیلڈ ہوگا. لائٹ کی اسپیڈ سے نکل جائیں گے. تو صدیقین بننا ہے تو 3 کوالٹی بتا دیا. وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. دینے والے بن جائیں، تقویٰ والے بن جائیں. تقویٰ کیسے آئے گا؟ زکاہ سے، پاکی سے، دینے سے آئے گا. صدق بالحسنى، جب بھی نیک کی بات ہو کھڑے ہو جائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہی، سب لوگوں کو بتایا، اور حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے. امی ہاں پروفٹ یو آر رائٹ، اور پہلے ہی نیکی کے ساتھ ہو گئے، حق کے ساتھ ہو گئے. کیونکہ اسلام کیا تھا؟ حق تھا. ان ایکویلٹی کے خلاف آیا تھا، بتوں کے خلاف آیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے آیا تھا. تو صدیقین بننا ہے تو دینے والے بن جائیں، تقوی اختیار کریں، اور صدقہ ہمیشہ حق پہ کسی غریب آدمی کو کچھ دینا ہے تو یہ نیکی ہے. تو لن تنالوا البر 4 پارہ سے ثابت ہے کہ آپ حافظ ہو سکتے ہیں، عالم ہو سکتے ہیں، مولانا ہو سکتے ہیں، مسجد کے امام ہو سکتے ہیں، مگر اگر آپ کے دل میں رحم نہیں ہے تو وہ پڑھتے ہیں نا، یہ بھی پڑھا. تو آدھا دین سورہ اسر ہے. تو ضرور میں ریکویسٹ کروں گا، ضرور اسرار صاحب کو یاد کریں، شہباز بھائی کو یاد کریں، جو بھی آپ کے لوگ مرحومین گزر گئے. یہ 40 پیج کی کتاب ہے، خود بھی پڑھیے، بہت نالج ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں آدھا دین سورہ اسر ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر فوراً ہی جو لوگ سورہ بلد پڑھتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ کر دیا. تو 4 کوالٹیز جس سے آپ نہیں خسارہ ہوں گے. تو والعصر کہتے ہیں نا خسران. تو یہ خسران ایسا نہیں ہے کہ گھر کا نقصان ہو گیا، کوئی آ کے بوتل چھین کے لے گیا. تو کہتے ہیں یہ ہولناک تباہی ہے ایٹ دا ڈے آف دا ججمنٹ، کہ اپنے وقت کو استعمال کریں صحیح. ہولناک تباہی ہے، ڈسٹرکشن ہے دیٹ ڈے اینڈ دیر از نو ریٹرن بیک ٹو اٹ. سورہ حدید میں آتا ہے کہ کہیں گے لوگ پلیز واپس بھیج دیں، ہم لوگ نیکی کا کام کریں گے. تو نو اٹس پوائنٹ آف نو ریٹرن. یہ ٹرین چل پڑی ہے، ٹرین الٹی واپس نہیں آئے گی، ٹرین جا کے ختم ہو جائے گی. 1 وے ٹرین ہے جو جا کے پولیس رات یا میدان حشر پہ ختم ہو جائے گی. تو 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اسرار صاحب کہتے ہیں اسی لیے ہر بات 1953 میں یہ چھوٹی سی کتاب کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے نا
53 میں امین اصلاحی صاحب جب وہ ینگ تھے کالج میں تو انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا منتخب نصاب. تو ضرور پڑھیے گا پلیز, آپ کے لیے اچھا ہے. آپ اسرار صاحب کو یاد کریں گے, ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے جو قرآن کی لائٹ لگا کے چلے گئے نا. تو کہتے ہیں ایجوکیشن از ناٹ دی فلنگ آف اے پیل, از اے لائٹننگ آف اے فائر. جب آئے اقرأ بسم ربک الذی خلق, فائر ہو گئے. پورے قریش میں بنو ہاشم میں آگ لگ گئی. اینڈ آگ از ایول. اور سب پیچھے لگ گیا. ابو جہل پیچھے لگ گیا, اپنے بھتیجے کے پیچھے لگ گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے کیا کرتے تھے کہ بکریوں کی جو اوتڑیاں ہوتی نا انٹسٹین ڈال دیتے تھے ان کے کمر پہ. ایسا جہل تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہل نہ بنائے, ہم لوگ دوبارہ سے پڑھنے لگ جائیں. تو کیا پڑھیں؟ ہے ہی قرآن. تو بلیم مت کریں مولانا کو, امام کو, پیش امام کو مت بلیم کریں. اسرار صاحب کو ماننے والے قرآن بن جائیں. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ فکر کریں. جو تجوید سے پڑھتے ہیں قرآن ضرور پڑھیں. ہر رمضان میں بزی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا ہیں کیونکہ پروفٹ کی دعا ہے. ہر پروفٹ کی اپنی اپنی دعا ہے. ربنا ظلمنا کیونکہ حضرت آدم نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا, فالو نہیں کی تھی انسٹرکشن, اس لیے کہتے ہیں ربنا ظلمنا کہ ہم ظلم سے بچ جائیں. اگر ہم متوالی ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو انہوں نے کہہ دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. صرف دنیا نہیں کہا, حسنا کہا, سیم صدقہ بالحسنہ والا کہا کہ بہت زیادہ میں نے بتا دیا نا, بہت زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں, اس کا حساب کتاب ہوگا. آخری دو کہتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نبی تھے نا, کہتے ہیں اسی لیے. کیوں تھے کہ دو چیزیں ان کو ملی تھیں ایسی جو تمام نبیوں کو نہیں ملی تھیں. ایک ہے اب جو موجود ہے آپ کی کتاب, ایک ہے سورہ فاتحہ جو ہم 17 دفعہ اگر 17 نماز پڑھتے ہیں 17 دفعہ تو ضرور پڑھیں گے, تو پلیز لرن کریں ضرور اس کو. دوسرا آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی, آمن الرسول ہو تو الا وسعها لها ما کسبت, کہ ہر آدمی کو اس کے حساب سے ہوگا. کوئی موچی ہے یا کوئی کانٹریکٹر ہے یا مزدور ہے تو اس کا حساب اس کے حساب سے ہے. میرا یا جلیل صاحب ان لوگوں کا حساب ہم لوگوں کا بہت مشکل ہے. اگر آپ مشکل چاہتے ہیں تو اس کو بھی حاصل کیجیے. یہ مت سمجھیں کہ ہم لوگوں کا حساب کتاب آسان ہے. ہم لوگوں کا بہت مشکل ہے آپ سب لوگوں کے مقابلے, کہ اللہ ہم لوگوں کے لیے اللہ وسع, اللہ ہے ہی نہیں ظالم کہ اس کی وسعت کے بغیر مشکل ڈالتا ہی نہیں ہے. سورہ بلد میں آیا کیوں بنایا انسان کو, تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ حضرت نوح, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو احسن بنایا ہے, ظالم نہیں بنایا, چور نہیں بنایا, میزان کے اوپر نہیں بنایا خراب. جو ہم میں ایولنس ہمیں آ گئی ہے تو رحم کرنے والے بن جائیں. تو یہ علم آ جائے تو صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ لیا مصیبت آئی قرآن پڑھ رہے ہیں, تو قرآن سے پڑھنے سے مصیبت ختم نہیں ہوگی. قرآن ہے نیویگیشن سسٹم ہے, ایک پروسیس ہے, مصیبت کو حل کرنے کی تدبیریں ہیں اس کے اندر. یہ صرف قرآن خوانی میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا کہ سال میں 3 دفعہ قرآن خوانی میں گئے اور سب نے پڑھ لیا. تو اسرار صاحب ہم لوگوں سے اور امی ہونے کے بعد کہ پلیز قرآن کی طرف واپس آ جائیں, قرآن کو پڑھیں, بڑا سکون ہوگا, ہیپینس آ جائے گی, نیند آئے گی, نیند کی گولیوں کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جب یہ آ جائے تو اس پر عمل کریں. اور میں نے بتایا 3 عمل کرنے کی چیزیں ہیں جن کے بیس پہ ایمان ہے, ایمان کا پلر. کہتے ہیں ایمان کا پلر ہے کیا, کہ بھائی 6 ایمان کے پلر ہیں کہ اللہ پہ یقین, کتاب پہ یقین, نبی پہ یقین, آخری دن کے اوپر یقین, اور ایک دن فیصلے کا بھی آئے گا اس پر یقین. مگر یقین ہوگا کیسے, سب تو انسین چیزیں ہیں, ہمارے پاس تو نہیں دیکھی. تو یہ غیب السماوات ہے نا, وہ ہے یہ امپورٹنٹ. تو ایمان کے لیے جو لرن کر لیں اس کو بتائیں, کہ ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. تو جیسے ہم لوگوں کے کامن بیماری ہے کہ کیا کریں, کہ کہتے ہیں 4 بجے آئیں گے, 5 بجے تک آتے نہیں. تو سورہ صاف کیا کہتی ہے, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبرا مقتا عند اللہ ان تقولون ما لا تفعلون. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نام کی 5 مسبحات میں سے ایک مسبحات ہے سورہ صاف.
ایک پیج کی یہ ضرور پڑھیں، پہلی 3 آیت یاد کر لیں، کاغذ پہ پرنٹ کریں، ہر نماز میں پڑھیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم سب باہر ہم نے تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، وہ عزیز ہے، حکیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، کیوں جو لوگ ایمان لائے، ہم سب لوگ ایمان لائے ہیں نا بھائی اللہ پہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ایمان آ گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ کیوں تم مومنین تم لوگ کہتے ہو کرتے نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون، کہو تو کرو، اگر نہیں کر سکتے تو مت کہو. اور پھر کہا کبرن مختن، کبرن کہتے ہیں کبیر، اہم ترین، غصہ کرنا. مختن بیزار ہوتا ہے، غصہ کرتا اللہ. کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ سے 4 بجے ملوں گا اور آپ نہیں آئے، 4:10 پہ آپ کو غصہ آئے گا؟ وہ آپ کو تو چھوڑ دیں، اللہ پہ غصہ کرے گا، میں تو چھوڑ دیں کہ میں تو کروں گا ہی. کبرن کرے گا مختن. تو قرآن آیا ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کی انسانی زندگی آسان ہو جائے. ہم لوگ اپنی ہی قرآن سے علیحدگی کر کے اپنے لیے بائی کر رہے ہیں ایول، فائر، اینگر، انوی، حسد. تو قرآن کی طرف واپس آ جائیں گے. بہت آسان ہے، امی کے لیے کوئی پڑھنا نہیں، اس کے لیے کسی مولانا کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہوتی تو نبی اور بھی آتے. 14 سال پہلے ہی اسلام ختم ہو گیا. اور پانچواں حق قرآن کا ہے کہ آپ جب پڑھ لیں، جیسے میں نے پڑھ لیا، اب میری ذمہ داری ہو گئی. یہی نہیں کہ میں نے پڑھ لیا اور میں نے گھر میں کر رہا ہوں. اب میری ذمہ داری کر دی کہ اب میں جہاں موقع ملے میں کسی کو بتاؤں. جسرار صاحب نے تنظیم اسلامی ماشاء اللہ سے بیٹھے ہیں ریپرزینٹیو، آئی ایم سو پراؤڈ کہ ہی از وتھ اس. کہ کہتے ہیں کہ اگر جنت چاہیے نا تو کہتے ہیں کہ آپ کے دوست کون ہیں. دوست ریفلیکٹس، فراز بھائی، شہباز بھائی، ریفلیکٹس ہو یو آر. تو کہتے ہیں پروفٹ کہ وہ آدمی، حدیث ہے کہ خوش نصیب ہے جس کے پاس 5 دوست ہیں. واٹس ایپ پہ 4000 دوست نہیں، یا انسٹاگرام پہ اتنے سارے لائک نہیں چاہیے. آپ خوش نصیب ہیں تو آپ کے پاس 5 دوست ہیں. کیوں؟ تو اس کا بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے اس لیے کہ 4 آدمی کندھا، اصل میں تو جانا مٹی میں ہے، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مٹی میں ہی جانا ہے. تو کیا 4 آدمی کندھا دیں گے، ایک آدمی روٹیٹ کرے گا اور آپ کو آپ کے اپنی اصلی ڈیسٹینیشن پہ پہنچا دے گا جس کے لیے بنے ہیں. موت، ذائق الموت، اہم ترین زندگی ایک بار نہیں ملتی ہے، موت ایک بار ملتی ہے. زندگی تو بار بار ملے گی، تو موت ایک بار ہے. الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن آف اس از موت. مر جائیں گے، کل مر جائیں گے. کیوں مر جائیں گے؟ اللہ کرے مر جائیں. نہیں، کیوں مر جائیں گے؟ کہ اللہ سے ملیں گے. تو موت سے ڈرنا کیا؟ موت ہی کے لیے بنے. یہ ٹرین چلی ہے، جا کے موت پر رک جائے گی. تو قرآن پڑھیں، قرآن کو ضرور پھیلائیں. جو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کرے. تو تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو بہت اچھا ہے کہ ایاک نعبد کہتے ہیں نماز. ضرور اردو میں سورہ فاتحہ ضرور، اگر ہم لوگ آدھے 1 گھنٹہ ہم لوگوں نے لگایا ہے تو ضرور پڑھیں. سورہ اثر ضرور پڑھیں، کہ ترجمے سے پڑھیں تاکہ دل سے اس کی چیزیں، کیونکہ دل میں خرابی آ گئی، دل میں قرآن ڈال نہیں رہے. قرآن کو رکھ دیا ہے اوپر چھجے پہ اور چاہ رہے ہیں ہر کچھ صحیح ہو جائے، مولانا آ کے صحیح کر دیں. اور مولانا کو ہی گالیاں دیتے رہے تمام، چاہے فضل الرحمان ہوں یا ABCDEFG ہوں. ان کا حساب نہیں، آپ کا حساب آپ کے اکیلے ہے. تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم بنے ہی ہیں ایاک نعبد کے لیے کہ ہم تجھ سے کیا کر رہے ہیں، ہاں. مگر ہم کہتے ہیں ایاک نستعین. تو ایاک نعبد ایاک نستعین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو رات کو دعا قنوت پڑھتے ہیں نا، اللہم انی نستعینک کا سیم استعین پڑھا دیا ایاک نعبد. رات کو سونے سے پہلے دعا قنوت سنا دی، اللہم انی نستعینک، نستعین کر ورنہ پھر کا. اگر نستعین اس کی استعانت مانگ رہے ہو، کسی کو گاڈ مانگ رہے ہو، تو اس کے لیے اس کے حساب سے بات بھی تو کرو. اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کہیں اوپر اب بھی آئے ہیں تو سب لوگ اپنے اپنے اچھے کپڑے پہن کے آئے. تو ایاک نعبد ہم جو مانگ رہے ہیں اور کام صحیح نہیں کر رہے، تو اللہ من نستعینک و نستغفرک ہے گا کہ سب سے پہلے استغفار کریں. تو دعا کرنے کا اہم ترین لوگ کہتے ہیں، اسرا صاحب کہتے تھے کہ اللہ کے نام کے ساتھ دعا کرنی. تو کچھ عبد الرحمن بیٹھے ہوں گے، یقیناً نہیں، الحمدللہ عبد الرحمن ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کا اللہ کے نام پہ ہے نام؟ ماشاء اللہ سے کافی سارے لوگ ہیں، عبد الجلیل، عبد الرحمن، عبد الرحیم. تو کہتا ہے اللہ کا نام کیری کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کو رحمان نہیں ہوتا، آلویز عبد ال یا عبد لگانا ضروری ہے، ورنہ یعنی گستاخی ہو جاتی ہے اللہ کی.
تو آلویز نام دعا مانگیں تو اللہ کے نام یاد کر لیں. تو سورہ حدید کی پہلی 3 آیتیں اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. کہتے ہیں کہ امام راضی کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. یہ آدھا قرآن ہے. رونے لگ گئے امام راضی اس کے بارے میں. تو اول ہے، آخر ہے، یعنی ایوری تھنگ دیٹ کین اسٹارٹ، جو تھنک کر سکتے ہیں وہی ہے. آخر ہی از دا اونلی ون ہی کین بی آخر ٹو. جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، جو کچھ نظر نہیں بھی آ رہا سب وہی ہے. ہی از بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور. یہ سورہ عاشی کے آخری 3 آیتیں ہیں. تو آیت الکرسی کے بعد یہ دونوں جو ہے نا، سورہ حدید کی 3 اور سورہ حشر کی آخری 3، تو یہ بیسٹ آیات ہیں کیونکہ ان میں اللہ کے نام ہے. تو وہ اللہ الخالق الباری المصور. تو ہم لوگ اللہ نے ہم نے خلق کیا ہے باری، بڑی مائنیوٹنس کے ساتھ، بڑی ساری اس کے ساتھ گلیمر لگایا. اور اس مصور ہم لوگ اس کا 8 پیس ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بہترین نام اللہ کا رحمان، بہترین علم قرآن، بہترین خلقت انسان، اور بہترین انسان کی بات کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں. احسن التقویم. زبان سے کچھ نکالیں تو رومی کہتے ہیں نکالنے سے پہلے 3 باتیں دیکھ لو. جو نکال رہے ہو زبان سے، کیا یہ وہ ٹرو ہے، امین ہے؟ جھوٹ مت نکالو، کیونکہ زبان کی سب بہا نہیں ہوگی. بہت مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی کہ ٹرو بات. تو رومی کے 3 دروازے ہیں بات کرنے سے پہلے کے. ٹرو ہونی چاہیے، سنسیئرلی ہونی چاہیے، اور اس کا کسی سے فائدہ ہو رہا ہے. اور ضرورت، جو پہلی بات کی نا ہم نے کہ ضرورت ہے بھی کہ نہیں. ورنہ عام طور پہ روحانی لوگ خاموشی سے اپنے اللہ سے ذکر میں لگے رہتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے، لا یعنی باتیں نہیں کرتے. عباد الرحمن لا یعنی باتیں نہیں کرتا، کیونکہ والاسریس انسانہ کی ٹرین چل رہی، ٹائم کاؤنٹ ہو رہا ہے، گھڑی جو ہے بہترین چلے جا رہی. تو والاسر کو یاد کرنے کو ہے لکھا ہوا ہے کہ ایک برف والے کو دیکھا آپ نے کبھی؟ وہ سل لے کے جاتا ہے تو چاہتا ہے کیا ہے 1 گھنٹے میں برف بک جائے. نہیں، تو ہمارا بھی برف پگھل رہی ہے ہم لوگوں کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب باتیں اسرار صاحب کی ڈفرینٹ کتابوں میں جو ایک بہترین قسم کا خزانہ بنایا ہوا ہے وہ پڑھا ہے. کچھ یاد ہے تو بول دیتا ہوں. تو اپنے زمین کو، اپنے برف کو بچائیں اور اس وقت کام کر جائیں جو وتواصوا بالمرحمہ ہو جائے، رحم ہو جائے، کائنڈنس، رحم، یوٹرس. کیونکہ وہی چیزیں لائٹ کے طور پہ سچ کی لائٹ ہے نا. تو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نور مانگ رہے ہیں. تو جس کے بھی اچھے بیگیج نہیں ہوگا نا، جو فاما من ثقلت موازینہ ہو، کہ وہ بڑے بڑے بیگیج لے کے آئیں گے اور پولیس رات پہ حساب کتاب ہوگا. ورنہ من خفت موازینہ، ہلکے والے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمیں اپنے بیگیج کو بڑھانا چاہیے. جیسے گھر میں بڑی بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، تو اس دن کا بیگیج تیار کریں. تو اس کا طریقہ کار ہے حق، صبر اور رحم دینا. واما من آتا واتقى وصدق بالحسنى والی بات. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ نور بن جائے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک الخیر و نشکرک. شکر کرنے والے بن جائیں. تو امام اول کہتے ہیں آدھا دین صبر ہے، آدھا دین شکر ہے. اگر صبر آ گیا، شکر آ گیا، کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. تو کہتا ہے مگر انسان کو ہم نے بنایا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے اس کو بنایا ہے مشکل کے لیے، آسانی میں. ہوتا نہیں کہ ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہر کام آسان ہو جائے ہمارا. تو مسلمان کا کام آسان ہے ہی نہیں. تو کہتے ہیں اگر 40 دن اللہ نے آپ کے لیے کوئی مصیبت نہیں ڈالی، اللہ آپ سے ناراض ہو گیا. تو مصیبتیں از گڈ، مسلمان ہونے کا حق ہے. مصیبت، مشکلات، پریشانی از گڈ. فیل ہو جانا از گڈ، وننگ از ناٹ. کام کرنا آپ کا کام ہے، وننگ نہیں ہے.
وننگ از وتھ اور لوزنگ از ود اللہ. آپ کا کام ہے محنت کرنے. جو دعویٰ والے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم آئیے محنت پہ نکلیں, اینڈ دے ڈو سو مچ ٹائم. تو ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی علینا من امرنا رشدا, سورہ کہف کی 10ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کون سے لوگ ہیں جو ایمان لے لیں. کوئی نبی نہیں تھے اصحاب کہف, تو 2 اصحابوں کا قصہ ہے, ایک اصحاب کہف اور ایک ابھی ماشاء اللہ سے انہوں نے اصحاب فیل پڑھی. تو یہ اصحاب کہف, فیتھ کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن از اصحاب کہف. تو اللہ نے سکھا دیا کس طرح سے مانگو. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی علینا من امرنا رشدا, من رشدا سیم اسٹریٹ پاتھ پہ رکھے مستقیم. تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین. پروفٹ کے ماننے والے ہیں ضرور پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اغفر ورحم وانت ارحم الراحمین. اعوذ باللہ نکون من الجاہلین, اعوذ باللہ نکون من الجاہلین, اعوذ باللہ نکون من الجاہلین. کیوں ہو گیا کہ ہم لوگ پستی میں گر گئے, مدرسہ ختم ہو گیا, تربیت ختم ہو گئی, تو جاہل بن گئے, امی ہو گئے. کتاب کے ہوتے ہوئے, حق کی بہترین کتاب کے ہوتے ہوئے جاہل بن گئے. تو اللہ نے سکھا دیا اس کے لیے بھی سب قرآنی دعائیں پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ نکون من الجاہلین, اللہ بچا لے, تعوذ کر رہے ہیں کہ ہم جاہلوں کی طرح بات نہ کریں. جب بھی منہ سے بات نکالیں تو رومی والی بات ہو کہ ضروری ہو, حق ہو, کسی کا فائدہ ہو. اور اس کے بعد لاسٹ بات کر دی کہ جب تک کہ اس کے اندر کائنڈنس نہ ہو, نہ رحم نہ ہو, آسانی سے نہ ہو, دل کے ساتھ نہ ہو, مت کرو. تیزی سے ملا کی طرح نہ ڈانٹ دو. ڈانٹنا منع ہے, اینگر, ڈانٹنا دس از ایول, بدی ہے. نیکی خاموشی ہے. تو دل سے مانگیں, مرحمہ بتایا نا. تو رومی جیسا آدمی بھی کیا کہہ گیا کہ ضروری بھی ہے, حق کی بھی بات ہے, کسی کا فائدہ بھی ہونا ہے, مگر بتاؤ رحم دلی سے کہ لگے کہ سنسیئرٹی ہے. تو اسکول جو بنا رہے ہیں تو اس کے اندر 3 پلر لگائے ہیں ہم نے. ایک پیشنس کا, آدھا دین صبر, سنسیئرٹی انکمپاس آل آف دوز وچ جسٹ ٹاک, اور امپیتھی ہوتی ہے. اس کو انگریزی زبان کا ورڈ ہے, اردو میں اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ اسے ٹرانسلیٹ کریں کیا. 5 جگہوں پہ پڑھیں گے تو ہر جگہ الگ الگ باتیں آئیں گی. تو امپیتھی دل سے ہمدردی, کہ دل صاف ہو جائے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شبہات تشبہات نے خراب کٹے. شبہ, ڈاؤٹ. تو الحمدللہ فراز کی ایک کوالٹی بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ کوئی کام کرنا اپنی زندگی میں نا, تو ڈاؤٹ کو بھگا دو. کہ میں نے اسکول بنانا ہے, سپوز ایک کام بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ یار 2 لاکھ کی آئے گی, اتنے مشکل بلڈنگ ہے, اتنے پرمٹ ہیں جو ہم گو تھرو کر رہے ہیں, وہ تو مشکل ہے. اللہ کا خلق الانسان حفیظ کا بات ہمیں پتہ ہے مشکل, کیوں بھاگ جائیں گے. مگر شیطان کہہ رہا ہے مت کرو, لائے گا ڈاؤٹ. تو شبہ ایک بیماری ہے, دل کی بیماری ہے, اور وہ آپ کی ترقی کے اگینسٹ ہے. یہاں کے لوگ جو سکسیس کو ڈیفائن کرتے ہیں نا, تو وہی پڑھتے ہیں فلاسفی میں. تو ڈاؤٹ جو ہے از این اینیمی آف یو ٹو سکسیڈ. ہم لوگ تو اپنی سکسیشن کر رہے ہیں, امام شافعی اور غزالی والی. ہمیں سکسیشن چاہیے جنت, ہمیں چاہیے ایک بہت بڑی ٹارچ ہوگی ہمارے ہاتھ میں پورے صراط پہ, اور بھاگتے ہوئے نکل جائیں گے. مگر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ یار میرے پاس تو مجھے لگتا ہے کوئی چھوٹی سی ٹارچ ہوگی. تو سورہ حدید کہہ رہی ہے کہ عام لوگوں کے پاس کیا ہوگی کہ ان کی ٹارچ پاؤں کے نیچے ہوگی, وہ نیچے تو جل رہی ہوگی, سامنے کچھ دکھائی نہیں دے گا. مگر اللہ نے بتا دیا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اس دن بھی پڑھ لینا, تو عادت بنا لیں دعا پڑھنے کی ایسے ہی کہ اس دن بھی لائٹ نہیں بھی ہوگی تو دیر از اندر چانس گیون بائی اللہ کہ ریڈ اٹ اینڈ اللہ ول گیو یو دا لائٹ اینڈ یو گو تھرو دا فل صراط ایزیلی. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رحم کرنے والا, دینے والا بنا دے, جیسے فراز بھائی ہیں. تو اینی ٹائم دیر از اے ڈاؤٹ, گیٹ ریڈ آف اٹ, دس از این اینیمی, دس از ایول, دس از شیطان. کیونکہ آپ نے سوچا, آپ نے ڈریم کیا. جو لوگ یہاں کے جو نان بلیورز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اف یو تھنک اباؤٹ سم تھنگ اباؤٹ اے سکسیس ڈو اٹ, بیکاز دنیا جو بنی ہوئی ہے, سماوات سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض, یعنی دنیا میں آسمان و زمین کے اندر بھی جو چیزیں وہ تیار کر چکی ہیں. ایز سون ایز دا ڈریم دیٹ کمز از اے وحی. تو تیسری وحی فارم وہی ہر انسان کو آتی ہے, وہ ہم لوگ اس پہ ڈاؤٹ, اور شیطان اس کو بھگا دیتا ہے. تو جو بھی اچھا کام کرنے کی نیت آئے فوراً شروع کر دیں, زیادہ کیا ہوگا, نقصان ہو جائے گا. نقصان اور کامیابی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو فلو
دنیا مافوق سماوات آپ کے ڈریم کو کرنے کو تیار ہے. تو اس ڈاؤٹ کو ہٹا دیں. ہی از آلریڈی دنیا جو ہے وہ کام کر رہی ہے, بٹ کام ہو جائے گا اگر اللہ کی استعانت ہوگی. اللہ چاہے گا تو ہی ہوگی. ایاک نعبد نہیں ہو سکتا ایاک نستعین کے بغیر. تو دعا کریں کہ انعمت علیہم ہو جائیں ہم لوگ. کہتے ہیں نا انعمت علیہم, کون لوگ ہیں جن فلاح پا گئے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں انعمت, تو 4 لوگ ہیں, نبی, شہداء, صدیقین اور صالحین. تو نبی تو بن نہیں سکتے, آج کل کوئی ایسی جنگ بھی نہیں ہو رہی کہ ہم لوگ شہید ہو جائیں. تو 2 ہی موقع رہ گئے ہم جیسے لوگوں کے لیے آج کے دن میں, یا تو صدیقین بن جائے وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ, یا صالحین بن جائیں. صالحین بننے کے لیے دینا شروع کرتے ہیں کسی کو. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو صدیقین اور صالحین میں شامل کرتے ہیں. اور فاؤنڈیشن اسٹیٹ کی محنت جس سے بہت سارے لوگوں کا امپلائمنٹ ہوا. تو امپلائمنٹ فراہم کرنا بہت بڑی سنت ہے, آتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. رہا دین کہ آپ کسی کو 100 روپے ہر مہینے دے دیں کہ جاؤ کھانا کھاؤ, اس سے بہتر ہے کہ آپ امپلائمنٹ دے دیں. تو فاؤنڈیشن اسٹیٹ کی ترقی کے لیے سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں جو ظاہر لگتا ہے کہ پروفٹ کے لیے کر رہے ہیں مگر اس کے پیچھے بہت سارا اور بھی کام ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے پروجیکٹ کو آسان کرے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی آسان کرنے والا. رب یسر, ہم مانگ رہے ہیں آسانی, ولا تعسر, اپنے بچوں کو روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے سکھائیں. کیا سکھائیں؟ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. خود بھی پڑھ لیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. شیطان ہیں, اسی لیے کہا سورہ فلق پڑھ لیا ہم نے کہ سارے شیطان حاسد سب لوگوں کو بھگا دیا. فلق پڑھ گئے, سورہ ناس پڑھ گئے. تو محفل میں سارے کے سارے فرشتے ہیں. تو جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہے احیاء الدین غزالی کی کتاب ہے بہت اچھی. اس میں لکھتے ہیں کہ جب بھی پڑھ رہے ہیں نا تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اوپر کیا ستارے نظر آ رہے ہیں نا, تو آسمان پہ سارے اینجلز دیکھ رہے ہیں ہمارے اس گھر کو, کیونکہ یہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور سب ایک دوسرے اینجلز کو بتا رہے ہیں جاؤ بھائی یہ اس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. اینڈ دے آر آل لوکنگ ایٹ اس. اور ہم جب دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی ہی. ڈاؤٹ مت لائیں, ڈاؤٹ از ایول. مانگیں گے کہ نہیں فاؤنڈیشن اسٹیٹ کو اور ترقی دو جو دنیاوی بھی ہو اور آخرت کے ساتھ بھی ہو. جو وہ ان کے ساتھ پروجیکٹ کر رہے ہیں اسکول کا, اسرار احمد صاحب کے مت والے ہیں, مداح ہیں, ماننے والے ہیں کہ قرآن ہے, قرآن رکھنے کی چیز نہیں ہے, قرآن پڑھنے کی چیز ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں, دیکھیں فاؤنڈیشن اسٹیٹ چاہ رہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں, آیت البر پڑھیں, سورہ عصر پڑھیں. 40 پیج کی کتاب ہے, تو اگر ان کو لو کرتے ہیں تو ضرور پڑھیے. اسرار صاحب کو بہت صدقہ جاریہ ہوگا ان کے. تو ماشاءاللہ سے وہ کہتے ہیں نا پہاڑ ہیں, پہاڑ ہوتے اسی لیے ہیں کہ پانی سارا کا سارا زمین میں نہ آ جائے. تو ایسے پہاڑ والے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو فاؤنڈیشن اسٹیٹ کی فلاح بہبود اور اس میں اور تزکیہ قد افلح من زکاہا ہو جائے. ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. تو جب بھی دعا کو سینڈوچ کرنا ہو ایسے تو کہتے ہیں دعا امام حنبل کی ہے کہ سینڈوچ کر لیں کس چیز میں, درود شریف میں. تو اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. اللہ تعالیٰ فاؤنڈیشن اسٹیٹ کے اس پروجیکٹ کو کامیاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سوری میں نے بہت لمبا ٹائم لے لیا مگر اسرار صاحب کا متوالا ہوں, تو جب بھی بولتا ہوں تو کبھی تنظیم تو جوائن نہیں کی. تو کہتے ہیں کہ ارکان ہیں جو پڑھتے ہیں نا ہم لوگ کہ پلر ہیں 4, اس کے بعد ایمان کے پلر ہیں, پھر اخلاقیات ہے, عبادات ہے, معاشرت ہے, معاملات ہیں, پھر نظام ہے. اصل تو اصل چیز جو ہے نا وہ ہے اللہ کا نظام لانا. تو ہم تو اخلاق کے پلر پہ ہی اٹکے ہیں, اخلاق ہی نہیں آتا, معاملات خراب کرتے ہیں, معاملات والے پلر کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری کر پا رہے, معاشرت کیسے بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رحم کرے اور قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ فار آل یور ٹائم. ان کے دونوں بیٹے شبا افراز کے ساتھ ہی انشاءاللہ وہ بھی اپنا مقام بنائیں گے. ان کو بھی غور کرنا ہے کہ دیکھیے آج انہوں نے جو کچھ کیا تھا اسی مقام پہ پہنچنا ہے کہ انسان کے جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھا جائے.
اور مکان میرا کام ہی ریئل اسٹیٹ کا ہے. مکان میں روزانہ دیکھتا ہوں, کچھ مکان بیچے بھی ہیں, پیسے بھی, یہی میرا ذریعہ معاش ہے. لیکن فراز لوگوں نے, فاؤنڈیشن لوگوں نے اس مکان کے ساتھ جو چیزیں شروع کی ہیں, اب میرے لیے اتنے آنر کی بات ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ, ڈاکٹر شمون بیٹھے ہیں, ڈاکٹر شہزاد ہے, اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے بٹھا دیا ان کے ساتھ, تو یہی میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, یہ اچھی اچھی باتیں سنی ہیں. اور فراز جو کر رہے ہیں بالکل ظاہر, تو میں ان کے ساتھ رہتا ہوں, شہباز کے ساتھ رہا ہوں, اور ساری چیزوں سے مجھے واقفیت ہے, اسکول کے بارے میں بھی. تو میری بھی دلی دعا ہے کہ اللہ اس کو مزید ترقی دے, مزید کامیابی کرے. اور جو بات آپ نے بتائی کہ جو صرف سامنے نظر آتا ہے صرف, اور ریئل اسٹیٹ جس کے پیچھے ہی بہت سارے کام ہوتے ہیں, میں بھی اس کا گواہ ہوں. میں بھی دیکھتا ہوں کہ میں تو خیر اس کا مووی پٹ میرے ساتھ جو کرتے ہیں وہ تو اس کا فرض بھی ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں جو ان کا فرض نہیں ہے. ویل ڈن فراز, اللہ تمہیں اور ترقی دے.